ابھی آپ کو براہ راست لے چلے اسلام آباد، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کال پہ باہر آئے، اور یہ کوئٹہ سے لے کے کراچی اور کراچی سے لنڈی کوتل تک ہر شہر جو ہے وہاں پر یہ مظاہرہ ہوا۔ کل لوگوں نے ایک دفعہ پھر اس مسلط حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو مسترد کیا اور اپنے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا۔ اور پھر کل کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح فیملیز نکلیں، بچے نکلے، اور یہی وہ ایک طاقت ہے اور قوت ہے جو پاکستان کو جوڑتی ہے۔ اور اسی لیے عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دو ہی قوتیں ہیں، پاکستان کی فوج اور پاکستان تحریک انصاف، جو کہ ایک وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وفاق کو اکٹھا کرتی ہیں۔ اور اسی طرف ہی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے وفاقی حکومت اور وفاقی نظام کی طرف جانا ہے۔ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو جو ایک علاقائی نفرت کی بنیاد کے اوپر، جو شدت پسندی کی بنیاد کے اوپر، ان کی جگہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں وفاقی جماعتوں کو ہی انکریج کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے تحریک انصاف نے، عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، وفاقیت کی بات کی ہے، اور ایک نیشنلزم کی بات کی ہے۔ اور اسی لیے عمران خان پورے پاکستان کو جوڑنے کا ایک سمبل ہے، وہ ایک علامت ہے اس وقت پاکستان کی وفاق کی، اور پاکستان کو لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی۔ مہنگائی کے اوپر جس طریقے سے اس وقت معاملہ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، اب کتنا شرمناک ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خزانہ امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کرائیں۔ آئی ایم ایف سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ تو جب ہمارے معاہدے تھے اور ہم حکومت کر رہے تھے، اس وقت حالات اتنے خراب کیوں نہیں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی کیا ہو گیا کہ سارے معاہدے آپ کے الٹے پڑ گئے، اور اس وقت آج پھر ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے ایک تو غائب ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے قیمت اس کی بڑی اوپر جا چکی ہے۔ اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو، ان کی وفاقی ٹیم کو، کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے نالائق اور اس قدر سطحی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو۔ پاکستان سری لنکا بننا افورڈ نہیں کر سکتا، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جس طریقے سے، جس بچگانہ طریقے سے یہ حکومت ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے انٹرویو دیا کچھ دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ جب ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، پاکستان تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہمارے فارن ریزروز اوپر جا رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی دنیا کے مقابلے میں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی۔ اس کے بعد پاکستان میں صنعت گرو کر رہی تھی، نوکریاں مل رہی تھیں، 5.5 ملین 55 لاکھ نوکریاں پی ٹی آئی کی حکومت نے 3.5 سال میں جو ہے وہ جنریٹ کی۔ تو پھر وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی؟ اس کے لیے میں خرم دستگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمیشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ 100 نیا جج نیب میں لگا رہے تھے، ہمارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے، اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جاتی۔ اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں، جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت کے۔ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو، صدر مملکت نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر نے ایک پورا خط لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی، اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین الاقوامی سازش تھی یا نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ وجوہات رکھیں ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے، کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے، صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں، بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے۔ بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے
کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اب خرم دستگیر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے آ کے نیب میں یہ کر دینا تھا۔ یہ دوسرا NRO ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے ریاست سے لے رہے ہیں۔ پہلا NRO انہوں نے مشرف صاحب سے لیا، جب اس سے پہلے انہوں نے حدیبیہ جیسا کیس جس کو 1992-93 میں 42 ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی، اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے، ایک NRO 1 کے تحت وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے، اور حکومت کو اس NRO 1 کے ضمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی 100 ارب روپے سے محروم ہونا پڑا۔ اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی باندھی ہے مصدق عباسی صاحب نے، میں نے، اور آج پوری طریقے انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے۔ وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی NRO 2 دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور ان قوانین کے آج یہ جو اپلائی ہوئے ہیں اس کے بعد جو کل 1200 ارب روپے کے بددیان کے مقدمے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ان 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے، اور نیب صرف 100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ایک بدترین NRO ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نتیجے میں A یا B جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ سیکشن 14 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برڈن آف پروف جو پہلے ایکیوزڈ کے اوپر تھا وہ شفٹ کر دیا گیا، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 5000 کروڑ روپیہ نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ 5000 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آیا۔ اب یہ سیکشن 14 ختم کر دیا گیا ہے اور یہ برڈن نیب کے اوپر شفٹ کر دیا گیا ہے کہ وہی بتائیں کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیسے آیا۔ پھر سیکشن 21G جو ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بیرون ملک سے جو جنریٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ سیکشن 21G جو ہے اس کو اب جو ہے انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا ہے۔ ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیوی، بچوں، رشتہ داروں یا کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی ایسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ جو بے نامی ہیں، جتنے جو زرداری اور یہ جو نواز شریف اور جتنے لوگ ان کے ہیں، یہ کیا اپنے نام کے اوپر رکھیں گے اپنے ایسٹس؟ ان تمام نے دوسروں کے نام کے اوپر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نیب لاء میں امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب یہ دوسرے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، صرف وہی ایسٹس دیکھ سکیں گے جو ان کے نام کے اوپر ہیں، یعنی جو بے نامی ایسٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو سیکشن 9 ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیونڈ وچ از کمیونیٹ ود اے سورس آف انکم جو تھا کہ آپ اپنی جو زندگی ہے وہ جو آپ کے نون سورسز آف انکم ہیں ان سے زیادہ گزار رہے ہیں، اس کو بھی جرم کے طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا بھی براہ راست فائدہ جو ہے وہ شریف فیملی کو ہوگا۔ سیکشن یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک سیکشنز جو امینڈ کیے گئے ہیں ان سے کون کون سے اسپیسیفک کیسز جو ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا۔ سیکشن 21G یعنی جو بیرون ملک سے ایویڈنس آئی ہے اس کے اوپر آپ اب اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں مریم نواز شریف کا جو کیس ہے ایون فیلڈ کا وہ ختم ہو رہا ہے۔
پھر سیکشن 9(a)(x), سیکشن 5 سب سیکشن S، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کو تھی، پبلک ایٹ لارج کو چیٹنگ کے لیے انہوں نے کر دیا تھا کہ جو تمام لوگ جنہوں کو جیسے فار ایگزامپل ہاؤسنگ کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ کالونیز ان کو لارج کیا، جیسے ڈبل شاہ کا کیس تھا، یہ پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کی انہوں نے کر دیا ہے کہ اس کو 76 لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ جائے، 100 سے کم کر کے 76 کر دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آشیانہ 76 لوگ، پہلے 50 لوگوں کو اگر آپ چیٹنگ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیٹنگ ایٹ لارج ہے. اب 50 سے بڑھا کے اس کو 100 کر دیا ہے. اور وہ کیوں کر دیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس ہے آشیانہ والا، اس میں 76 لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں تاکہ ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ فائدہ دیا جا سکے. اس کے بعد سیکشن 14 جو ہے آپ نے منی ٹریل دینی تھی اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدا ہے. وہ نواز شریف کے جو سارے ایسٹس ہیں لنڈن میں ایون فیلڈ وغیرہ، منی ٹریل کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو نیب کی اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے. پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی، اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے. سیکشن 9(a)(5) جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے. لہٰذا اب جو فلودے کا کیس ہے، جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں. اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا ہے. بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کویسچن کر سکیں گے. سیکشن 5(e) میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. سیکشن 5(u) جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمس میں تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمس کر کے رشوت لینے میں، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے، ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ بیوروکریٹ نے لیا تھا اور اس کو مانیٹری بینیفٹ ہوا تھا. پہلے یہ تھا کہ اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ وہ کیسز جو ہے وہ ایکسپلین کرتا تھا، اب انہوں نے وہ بیوروکریٹس کو بھی یہ فائدہ دے دیا ہے. اسی طرح سے سیکشن 18(c) جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور کر دیا ہے کہ جی اب جو FIR ہے وہ نہیں کر سکے گا نیب، اور پہلے اس کو انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی اور کورٹ میں وہ لے کے جائیں گے اور وہ پروسیس جو ہے وہ ہوگا. 6 مہینے میں اگر انکوائری رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو سیکشن 23 ہے اس کو ایبالش کر دیا گیا ہے اور جو ایکیوز ہے وہ اپنے ایسٹس اب جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر سکتا ہے. اور وہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں آپ بیچ نہیں سکتے جب تک کیس نہیں ہوتا، اب آپ اس کو آرام سے اپنے ایسٹس بیچیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. ECL آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا. سیکشن 24(f) جو ہے اس کو بھی انہوں نے ایبالش کر دیا گیا ہے اور اب چیئرمین جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر سکے گا پولیس اسٹیشن اور کسی جو جگہ ہے اس کو جیل ڈکلیئر نہیں کر سکے گا. اور یہ بیسکلی جو وٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پروویژن دی گئی تھی اس کو انہوں نے کر دیا ہے ختم. اس کیسز میں ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب اس کو نیب کو FIA کی طرح انٹیریئر منسٹری کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. تو اب بنیادی طور کے اوپر جو 6 طرح کے کیسز ہیں 80% کیسز تو نیب سے نکل گئے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 1200 ارب روپے کے کل کیسز تھے، ان میں سے 1100 ارب کے کیسز جو ہیں وہ تو نیب سے نکل گئے اور صرف وہ کیسز جو 100 ارب کے ہیں جو کہ ادھر ادھر کے یہ ہاؤسنگ ایجنسیز وغیرہ کے ہیں وہ رہ گئے ہیں. یہ افیکٹولی NRO2 ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے. صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا، انہوں نے واپس بھیجا. لیکن ایک صرف
میجورٹی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا. تو پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہے, منصف بھی وہ خود ہے, اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں افیکٹولی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے, آپ نے NRO2 جو ہے وہ خود کو دے دیا ہے, اور پاکستان کے اندر اب کھلی آزادی ہے, آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں. تو میں مصدق عباس صاحب سے کہوں گا کہ اس میں اگر جو ہے کچھ ایڈ آپ کر دیں اور پھر ہم سوالات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس صاحب نے تقریباً کمپلیٹ انالیسس دی ہیں. چند ایک چیزیں میں اس میں مزید ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح میں شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی ایک یہ سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ پرسن اسپیسیفک لا کوئی نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کو جب نون لیگ کا ہیڈ بنایا گیا تھا اور ایک قانون پاس کیا گیا تھا تو اس کو سپریم کورٹ نے اینل کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, بیکاز وہ انڈیویجول اسپیسیفک لا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہوتا ہے لا کا کہ کوئی مجرم اپنے جرم کا قاضی نہیں بن سکتا. یو کی ناٹ بی دا جج آف یور اون کاز. آپ اپنے لیے خود لیجسلیشن نہیں کر سکتے. تو یہ وہ دو فنڈامنٹل ریزنس ہیں جس کے اوپر آئی تھنک سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اور اس میں 2 PLDs میں ریفر کروں گا. ایک جو جون 2013 کی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ مینٹین کیا تھا کہ اینٹی کرپشن لاز جو ہیں وہ ANF لا یعنی کہ انسداد منشیات سے زیادہ سخت ہونے چاہیے, کیونکہ یہ انسانیت کے ساتھ ایک جرم ہے, یہ سوشل کرائم ہے, ہینیس کرائم ہے. اس وقت اس کے بعد دوسرا جو ہے PLD جو ہے 2002 کی ہے ایسفندیار ویلی کیس کی, جہاں پہ ایک سیکشن کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا ڈسکشن کے بعد, اور اس میں نیب کے لا کے اندر تقریباً 69 کے قریب امینڈمنٹس لائی گئی تھی. تو یہ کہنا کہ یہ ریکورین لا ہے, جنرل مشرف کا بنا ہوا ہے, یہ بات غلط ہے. اس کو سپریم کورٹ نے 2002-2003 میں دوبارہ ری رائٹ کیا تھا. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک پوزیشن تو لیجسلیشن نے لے لی ہے, اس پہ پریزیڈنٹ کے بڑے ڈیٹیل ریمارک واپس گئے ہیں. ایک سیکشن کے اوپر پریزیڈنٹ نے ڈسکشن کی ہے, اور پریزیڈنٹ نے جو پہلی بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسپیشل لا تھا, آپ نے اس کا حلیہ بگاڑ کے اس کو CRPC 1898 سے بھی نیچے لے کے چلے گئے ہیں, لہذا اس کو اب ریکنسیڈر کریں. لیکن کیونکہ جس طرح فاض صاحب نے بتایا یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ معاملہ تھا, اس لیے اس کو انہوں نے دوبارہ ریوزٹ تو نہیں کرنا تھا. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 1100 سے 1200 ارب کے کیسز ہیں جو انکوائری ہیں, انویسٹیگیشن میں ہیں, ٹرائل میں ہیں, اپیل میں ہیں, پلی بارگین میں ہیں, وہ 100% افیکٹ ہو جائیں گے. اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ آج سے تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے. اور یاد رہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے دنیا میں ایسٹس ریکوری میں ٹاپ آف دا لائن ادارہ ہے. اس پہ جب آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کو 50 روپیہ ریکور کر کے دیتا ہے, اور وہ بھی وہ پیسہ جو مکمل ڈوب چکا ہوتا ہے. لہذا جو ہے استدعا یہی ہے کہ اس لا کو جو ہے دوبارہ ری ویلیڈیٹ کیا جائے انہی لائنز میں جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر لی ہوئی ہیں, اور انہی لائن کے اوپر جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پوزیشن لی ہے. 2 چیزیں میں مزید واضح کرنا چاہوں گا. فواز صاحب نے اسے تھوڑا سا ٹچ کیا کہ ایک بڑا مزاحیہ قسم کا اس کے اندر ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے کہ نیب پہلے انکوائری کرے گا, انکوائری کر کے ایکیوز کو کریپٹ کو بلائے گا اور اسے کہے گا حضور والا یہ آپ کی انکوائری ہے, آپ اجازت دیتے ہیں کہ FIR درج کریں. اس کو انکوائری ہینڈ اوور کی جائے گی. وہ کیا کرے گا, وہ انکوائری کو اٹھائے گا, سیدھا کورٹ میں چلے جائے گا, نیب کا کیس وہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا. دوسرا ایک پروٹیکشن تھی جو بھی اپروور بنا کرتا تھا نیب کے اندر, ہم اس کے گھر کو ایک سب جیل ڈیٹیل کر کے اس کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے. آج یہ پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے کیونکہ چیئرمین نیب کی پاورز کو ختم کر دیا گیا. باقی سیکشن بہت ساری ہیں جو فواز صاحب نے کور کر لی ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے جس کی طرف میں دوبارہ اسپیسیفائی کروں گا کہ یہ انڈیویجول اسپیسیفک لا ہے. یہ ایک لگتا ایسے ہے کہ ایک کیس کو سامنے رکھا گیا اور دیکھا گیا کہ یہ کیس کون سی سیکشن کے تحت بنا, اور اس سیکشن کو یا اڑا دیا گیا یا اس سیکشن کو اپروپریٹلی امینڈ کر دیا گیا تاکہ کل جب درخواستیں جائیں کورٹ کے اندر, کورٹ کے ہاتھ بندھے ہوں اور کورٹ ان کو خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے.
اس کے اضافے اگر کوئی آپ کا سوال آپ سے اور سوال ہے، سوال یہی اٹھتا ہے کہ نیب نے ریکوریاں کتنی کی؟ نیب خرچ زیادہ کرتا ہے اور ریکوری کم کرتا ہے. آپ سے اور دوسرا فلسفہ کیا سیاسی طور پہ اس کا استعمال آپ سے پہلے ہوتا رہا، آپسی دور میں بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیب کا بجٹ دیکھ لیں، وہ انکوائریز ہیں جو ٹوٹل ریکوریز ہیں وہ بتا جو 487. آپ نیب کی ٹوٹل دیکھ لیں کہ نیب کے اوپر 22 سال کے اندر بجٹ کتنا آپ نے دیا. نیب کو آپ نے جو بجٹ دیا یہ تقریباً 23 ارب کے قریب آپ نے بجٹ دیا. نیب نے آپ کو ریکوری کر کے دی 850 بلینس کی. ابھی آپ تقسیم کر لیں، میں نے تو 1 اور 50 کی فگر آپ کو دی ہے، یہ تقریباً 1 اور 60 کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ نیب کا بجٹ دیکھیں 22 سال کا تو 23 ارب بنتا ہے، جبکہ ریکوری 850 ارب کی ہے. اور آپ اس کو آپ تقسیم میں کر ایک لیں. چیز اور سر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ہاف ریکوری ہے یعنی 487 ارب روپے وہ پی ٹی آئی کے 3 سال کے دور میں ہوئی ہے. یہ باقی جو سارا نیب بنا ہے اس کی 0.5% ریکوری باقی ساری ٹینیور کی ہے، اور 3.5 سال جو پی ٹی آئی کے ہیں اس میں 487 ارب روپے ریکوری ہوئی ہے. ابھی بھی 1200 ارب روپے کے کیسز نیب میں ہیں. یہ جو پیٹرولیم کی ٹوٹل سبسڈی ہے یہ تو 200 ارب روپے کی تھی. اگر آپ یہ نیب کی ریکوری کرا کے جو آپ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم میں بڑا ظلم کر دیا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 200 ارب روپیہ دے کے پیٹرول اور بجلی سستی کر دی، آپ یہ نیب کی ریکوری اگر 1200 میں سے آپ 400 ارب روپیہ ریکوری کر کے بجلی اور تیل جو ہے اس کو سستا کر سکتے تھے. بڑی مشکل ہے موجودہ حکومت، وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. چیئرمین نیب جو ہے وہ منتخب کو نہیں ان کا فیصلہ ہو پا رہا، کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تھیٹر اسٹیج ڈرامہ ہے جس میں شہباز شریف اور راجہ ریاض دو جو ہیں وہ مین کریکٹر ہیں. لاہور میں چونکہ تھیٹر ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے اسلام آباد اسمبلی میں شفٹ کر لیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیئرمین لوٹا ایسوسی ایشن اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں لوٹوں کے، ان کے درمیان میں یہ ایک مقابلہ چل رہا تھا اسٹیج ڈرامے کا، تو وہ یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس پہ کون مذاق لے گا. انہوں نے تو الٹا کام کیا، جیسا عباس صاحب نے بھی کہا، انہوں نے تو نیب ہی ختم کر دیا ہے. چیئرمین نیب اب لگ کے کسی نے کرنا کیا ہے؟ اب چیئرمین نیب جو تھا وہ پہلے یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی تھی، اب وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کہ لگے گا کون اس کے اوپر؟ یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں جب قانون ساز ہوئی ہے تحریک انصاف کو مستعفی تھی، لیکن جب جوائنٹ سیٹنگ میں تحریک انصاف کے اراکین نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ غیر اعلانیہ بائیکاٹ کیا، اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کتنی حصہ دار ہے کہ آسانی سے انہوں نے ان کو قانون سازی کرنے دیا؟ اور دوسرا سوال، جو تحریک انصاف بار بار ایک ہائی کریٹ کی گئی تھی جو الیکشن ہے وہ فوری کروائے جائیں، ابھی تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کیا گیا، دوبارہ اعلان کیا گیا، وہ دوبارہ لانگ مارچ کب ہونے جاتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو 3.5 سال اس کو رجسٹ کیا ہے، اور فیٹف کا جو قانون تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہو، اب تو میں حیران ہوں، ہنا ربانی کھر جو ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کلیم کرتی ہیں. یہ ہنا ربانی کھر، بلاول بھٹو اور یہ سارے لوگ وہ تھے جو فیٹف کے قانون سے بائیکاٹ کر گئے تھے اس بات کے اوپر کہ نہیں پہلے آپ نیب کے قانون میں ہمیں جو ہے وہ دیں، اور اب بیٹھ کے یہ بے شرم لوگ جو ہیں وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں رجسٹ کرنا چاہیے تھا، دیکھیں ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس اسمبلی سے، اس مقبوضہ اسمبلی کے ممبر نہیں بن سکتے. یہ جو ہی ہمیں موقع ملے گا ہم یہ ساری لیجسلیشنز ریورس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اس وقت اس اسمبلی میں بیٹھ کے ہم کیا لوگوں کو بتائیں کہ وہ یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ یہ ساری امپورٹڈ اسمبلی ہے اور اوپر سے ہم اسمبلی کے اندر بھی بیٹھ جائیں. سو یہ ہمارا پولیٹیکل یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 ججز تعینات کرنے کا معاملہ تھا، یہ سب عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا احتساب کے عمل کو تیز کرنے کے لیے. ابھی جس طرح سے یہ آپ بتا رہے ہیں نیب کے قوانین کم کیے گئے ہیں اور فائدہ دیا جا رہا ہے انویسٹمنٹس کو، تو آپ اس معاملے میں عدالت سے رجوع کریں گے کسی گراؤنڈ؟ سپریم کورٹ اس کے اوپر پہلے ہی ایک جو ہے وہ سو موٹو لے چکی ہے. تحریک انصاف نے اس لیجسلیشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہماری طرف سے اس کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو گئی ہے. یہ تحریک انصاف اور عمران خان چیئرمین دونوں کی طرف سے ہم سپریم کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں ان کے خلاف.
جو $150 ملین مرک ریاض صاحب کا جو آیا ہے وہ نیب کا نہیں ہے، وہ جو آیا تھا وہ آیا ہے یہ ایسٹس ریکوری یونٹ کو، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس نیب کی ریکوری سے اس کا تعلق۔ آپ نے اہم جو ہے اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس کے بارے میں لمبے ٹائم کا پلان کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ 8-10 سال 15 سال جو ہے گورنمنٹ کریں گے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ 8-10-15 سال سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں نا 15 سال 20 سال، یہ نواز شریف کی اور زرداری کا پرابلم ہی ہے۔ یہ سوچتے ہیں ہم نے بننا ہے ساری عمر، ہم نہیں رہنا ہے۔ یہ بادشاہی جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارے جیسے ملکوں میں کوئی 15 سال کی نہیں سوچتے، یہ تو 6 8 مہینوں کا سوچ کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ آرمی میں جو بھی تعیناتی ہو جائے، آرمی چیف ہوتا ہے، اس کو کنٹروورشل کرنا ہے ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی بات ہے، اور نون لیگ نے ہمیشہ یہ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔